5 ستون ہیں اس کے، جی جس پہ یہ مسلح تحریک یا گوریلا جنگ کھڑی ہوتی ہے. تو اس میں سب سے بنیادی چیز کا نظریہ ہوتا ہے. تو اس نظریے کو سمجھنا، اس نظریے کو ٹھیک کرنا، اور جہاں جہاں سے اس نظریے کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، وہ نظریہ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ پڑوسی ملک ہو، چاہے وہ دشمن ملک ہو، چاہے وہ مقامی سطح پہ ہو، تو اس کا بندوبست کرنا بہت بہت ضروری ہے. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ان کی 4-5 چیزیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جمہوریت یہ کفر ہے، اور یہ طاغوت ہے، اور یہ جہاد ہے، اور یہ شریعت کا نفاذ ہے، اور ہم تو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس حکومت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا ظالم حکمران ہیں، ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، نظریے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو علماء کرام ہیں، مفتی حضرات ہیں، جو مدارس کی بڑی سطح کے شیخ الحدیث ہیں، ان کو اس میدان میں آنا ہوگا. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ شریعت کے احکام ہیں، جہاد کے حوالے سے کیا ہیں، نفاذ شریعت کے حوالے سے کیا ہیں، اور شریعت میں خروج کے کیا احکام ہیں، خوارج کی کیا وہ ہیں، اور احادیث میں جو اتنی تفصیل کے ساتھ ابواب السمع والطاعہ کہ ریاست کی بات کو دھیان سے سننا اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، یہ کتنا بڑا ہمارے ہاں ایک وہ ہے. ایسی جو ابواب الفتن ہے احادیث میں، کہ جہاں فتنوں کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں بھی اس کا پتہ چلے گا کہ ریاستوں میں فتنے کیسے پیدا ہوں گے. باب و ائمۃ الجور، ظالم حکمران، صحیح بخاری صحیح مسلم میں پوری روایتیں موجود ہیں، ابواب موجود ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا. اسی طریقے سے ابواب و ذکر الخوارج و صفاتیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے عقائد، ان کے علامات، ان کے نظریات بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، اور اس میں کم از کم 22 احادیث وہ ہیں جو صحیح ہیں. تو ہمارے علماء کرام کو یہ چاہیے کہ اس بات کو واضح کریں، اور کتب عقائد میں، عقائد کی کتابوں میں جہاں خروج کی بحث ہے، خوارج کی بات ہے، خوارج کی، فرق ضالہ کی، جو گمراہ فرقے ہیں، ان میں معتزلہ بھی ہے. تو معتزلہ کے کیا عقائد ہیں ریاست کے بارے میں، تو جو کچھ جتنا ہم تبرہ کرتے ہیں نا حکومتوں پہ، تو یہ تو پوری صادق آتی ہے معتزلہ کے عقائد کو. معتزلہ اور معتزلہ کے بعد آگے روافض، اور روافض کے بعد خوارج. تو جو کچھ یہاں پاکستان میں ماحول ہے مذہبی جماعتوں کا ریاست کے حوالے سے، حکومتوں کے حوالے سے، وہ معتزلہ، روافض اور خوارج کی عقائد کو جب آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم اسی چیز کو زندہ کر رہے ہیں. اور اہل السنہ والجماعہ، ان کے جو نظریات ہیں وہ دین النصیحت للہ ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین. تو وہاں خیر خواہی ہوتی ہے، اور اسی میں پھر خیر خواہی میں یہ بھی ہے کہ آپ کلمہ حق بھی کہیں، چاہے منہ پہ کہنا پڑے آپ کو، لیکن ہر چیز میں نفی کرنا، ہر چیز میں اپوزیشن کرنا، یہ بات غلط. پاکستان کے جو علماء کرام ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، وہ جب تک صاف طور پہ نہیں کہیں گے نا، اپنے مدرسوں میں، اپنے دارالفتاؤں میں، اپنے دور حدیث کے سبق میں، اپنے طلباء میں اجتماعی طور پہ جہاں جہاں بھی اس مسئلے کو بیان کریں کہ یہ جو لوگ اس میں جا رہے ہیں یہ حرام موت مر رہے ہیں، یہ خروج ہے، یہ لوگ باغی ہیں، یہ خوارج ہیں، اور یہ جو موت ہے یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، تو پھر جا کر لوگ اس سے لوگ پیچھے ہٹیں. جو لوگ کو پیسے لے رہے ہیں، انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، کہیں سے پیسے لے رہے ہیں، وہ تو نہیں لے رہا جو اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہے، وہ تو ایک نظریے کی بنیاد پہ جا رہا ہے نا. تو اس کو کون تیار کر رہا ہے؟ تو یہ کام علماء کرام کے ذمہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی اس کی.